امام احمد بن حنبل سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے یا دل میں؟ کیونکہ ہاتھ میں ہونا ایسا ہی ہے جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیرتی ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ اسی طرح دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہے یا نیچے ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر دنیا دل میں ہے تو انسان ڈوبتا ہے۔ کہ ان سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے کہ دنیا میرے لیے کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو انہوں نے بہت سمپل الفاظ میں جواب دیا تھا کہ جب کچھ ملے تو خوشی نہ ہو، جب کچھ جائے تو غم نہ ہو۔ دنیا میں سے جب کچھ ہاتھ آئے تو خوشی نہ ہو، اور جب کچھ چلا جائے تو غم نہ ہو، کیونکہ خوشی اور غم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ دل سے۔ ہم سب اس پیمانے پہ خود کو پرکھ لیں، کوئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر نہ ملے یا دیر سے ملے یا پھر ملے ہی نہ یا ہاتھ سے چلی جائے تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں؟ پرکھیے اپنے آپ کو اس پر۔ خوشی اور غم کا پیمانہ کیا ہے؟ خوشی اور غم کے موقع پر کتنی سٹیبلٹی ہے، کتنی استقامت ہے؟ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ خوشی نہیں ہوگی، سرے سے ہوگی، لیکن وہ نہ ہمارے کام پہ اثر انداز ہوگی، نہ نماز پہ ہوگی، نہ کسی فرض کی ادائیگی میں ہوگی۔ اور اسی طرح جب کوئی چلی جائے چیز تو غم میں نہ تو ہم اپنے فرائض چھوڑیں گے، نہ ہماری نمازوں پہ اس طرح اثر پڑے گا، اور نہ کسی اور چیز پہ۔ ہم ایک نارمل انسان کی طرح اپنے مقصد کی طرف قدم اٹھاتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کی موت پر اپنا عمل بھی روک کے بیٹھ جائیں۔ وہ صحابیہ کا واقعہ یاد کرنے کہ جنہوں نے کہا تھا بیٹا کھویا، حیا تو نہیں کھوئی، شوہر چلا گیا تو کیا ہوا، بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، باپ چلا گیا تو کیا ہوا، اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ اتنے غم میں بھی اتنا ہوش، یہ ہے حب رسول۔ ہمیں خوشی اور غم ملتے ہیں تو ہم اپنے رسول کی سنتوں کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ تو جس کے اندر دنیا سے جتنی بے نیازی ہوگی، اس کے اندر اسی درجے کی آخرت کی محبت ہوگی، مقصد کی لگن ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ سبق ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں، اور اس بھول کے نتیجے میں دنیا کو گھر بنا بیٹھتے ہیں، دنیا کو منزل سمجھتے ہیں۔ اب اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی، مواقع دیے، کیونکہ اگر مواقع نہ دیے جاتے تو امتحان کیسے ہم دیتے؟ اچھا، ہم نے اس آزادی کو کیا سمجھا؟ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، اب ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس آزادی کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیا۔ لیکن انہی حالات میں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہتی ہے جس سے ہم اس زندگی کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، عبرت پکڑ سکتے ہیں، جو مسلسل ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ یہ زندگی جانے والی چیز ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ بہت سے واقعات ہمیں ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اور سب کچھ بہت جلدی ہاتھ سے چھننے والا ہے۔ کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا، دیکھا، جانا، معلوم ہے، یاد ہے کہ جس سے آپ نے یہ سبق سیکھا ہو کہ ہم نے بھی جانا ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جانا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ خبر ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات روز ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں ہمیں، جہاں ایک چیز ٹوٹتی ہے، ایک گم ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے جاتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے، ایک خبر آتی ہے۔ ہر روز یہی ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ ہر نکلتا سورج جب روز غروب ہوتا ہے تو کیا سبق دیتا ہے؟ کہ ایک دن آئے گا یہ دوبارہ نہیں طلوع ہوگا۔ ہر بدلتا موسم کیا بتاتا ہے؟ وقت کا لمحہ لمحہ، وقت کا گزرتا ہوا لمحہ لمحہ کیا بتاتا ہے؟ کہ وقت کبھی نہیں آئے گا،
ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس جو زندگی ہے ہر لمحہ فوت ہو رہی ہے. ایک بڑی موت آنی ہے اور ایک لمحوں کی موت ہر وقت ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے. ہر لمحہ سرک رہا ہے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں, ہم بھولے رہتے ہیں کہ گزرتا وقت لمحوں کی موت ہے. اور ایک بڑا واقعہ جو قرآن نے یہاں سکھایا ہے کہ دیکھو کس طرح بارش ہوتی ہے, زمین لہلہا اٹھتی ہے, انسان کے دل میں بھی اسے دیکھ کے ایک مستی آتی ہے, اور پھر انسان خوش ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اب میری ہے, اور اتنے میں فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کوئی آفت آتی ہے, کوئی بگولا اٹھتا ہے, سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہی لاہور میں ایک انسان کی غلطی سے ٹرانسفارمر کے اوپر جب دھات کی ڈور گری, اس میں دھماکہ ہوا اور اس سے 600 دکانیں جل گئیں لمحوں کے اندر. معلوم نہیں ایک ایک دکان والے کو اپنی دکان اسٹیبلش کرنے میں کتنے سال لگے ہوں, کتنی کتنی محنت ہو, کتنے کتنے عرصے کا سرمایہ جمع کیا ہو, اور کبھی شاید کسی ایک کے بھی دل میں یہ خیال نہ گزرا ہو کہ یہ ہونے والا ہے. اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو سب ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا. اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے پھر بھول جاتے ہیں, یہ یاد نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے جب ہماری زندگی کو جانا ہے ہمارے ہاتھ سے. جب آخری لمحہ بھی ہمارا فوت ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم بھی فوت ہو جائیں گے, ہم بھی ختم ہو جائیں گے. جو سیکھنے کا سبق اس وقت ہوتا ہے کسی کے فوت ہونے پر, وہی ہم بھولتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت. اس کے جانے پر تو ہم خوب رونا دھونا مچاتے ہیں, اپنا جانا پھر بھی بھولے رہتے ہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھے, ہمارا یہ جسم صحت مند, طاقتور, ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, ہم لکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں, ہم دوڑ سکتے ہیں, ہم اچھل سکتے ہیں, ہم سو سکتے ہیں, ہم جاگ سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے, میں بہت پاورفل ہوں, میں سب کچھ ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, صرف ایک جھٹکا موت کا سبب بن جاتا ہے, اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ اس بیچارے کو تو زندگی میں زکام بھی نہیں کبھی ہوا تھا, اس کو تو کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی, یہ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا, یہ تو بڑا ظلم ہوا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, یہ نہیں یقین آتا کہ میرے ساتھ ہونا ہے. اپنے اوپر تو لے کر دیکھیے, اس کی جگہ خود کو تو رکھ کے دیکھیے. ایک امریکی فوجی ارنسٹ ہیمنگوے 1918 کی جو جنگ عظیم تھی اس میں وہ شریک تھا, اٹلی کی جنگ میں. جب زخمی ہوا تو اس نے اپنے ہسپتال سے اپنے گھر والوں کو کچھ خط لکھے. ایک خط میں لکھتا ہے, اس جنگ میں کوئی ہیرو نہیں, تمام ہیرو مر چکے ہیں, اصل ہیرو ان کے والدین ہیں جو کسی بھی فوجی جوان سے 1000 گنا زیادہ مصیبت اٹھاتے ہیں. اور یہ کتنا اچھا ہے کہ جوانی کے پرکیف زمانے میں آدمی کی موت آ جائے. روشن شعلے میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تمہارا جسم بوڑھا اور فرسودہ ہو جائے اور سارے فریب منتشر ہو جائیں. لیکن یہ بھی کس قدر دھوکے کا شکار ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہیرو ہو, کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو, کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, کوئی کہیں تک بھی پہنچ جائے, آخر اس کو جانا ہے. لیکن جانے کا سبق ہی سب بھولے ہوئے ہیں, اسی لیے پھر جس کام کے لیے ہم آئے وہ نہیں کرتے. اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے, تو پھر ہمارے کام کس کے لیے ہوں, پیچھے کے لیے یا آگے کے لیے؟ آگے کے لیے ہوں. لیکن ہم سب کچھ جو محنت کر رہے ہیں وہ پیچھے کے لیے کر رہے ہیں, آگے کو ذہن میں رکھ کے نہیں کر رہے. اور یہی وہ دھوکہ ہے جو ہم سب کھائے ہوئے ہیں. وقتی چیزوں کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, مستقل, پائیدار. اس دنیا میں حاصل کی جانے والی خوشیوں اور آرزوؤں کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہیں. ہم سب دنیا کے انسانوں کے درمیان اپنا مقام بناتے رہتے ہیں. ذرا سوچئے, ہماری بھاگ دوڑ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ لوگوں میں ہمارا کوئی مقام بن جائے, ہم لوگوں کی نگاہوں میں کوئی پوزیشن حاصل کر لیں, لوگوں کی نگاہوں میں پہچانے جائیں.
دنیا میں پہچانے جائیں، مان لیے جائیں. اور اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں خود کو منواتے منواتے موت آ جاتی ہے اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے.